السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام تعریف ہے اللہ تعالیٰ کے لیے ہے جو تمام عالمین کا رب ہے۔ ناظرین حضرات، میں ہوں نسیم اختر مراد آبادی آپ کی خدمت میں اس موضوع کے ساتھ کہ بلا کسی تحقیق کے، بغیر جانکاری کے، اپنے وہم و گمان سے کسی دوسرے کے بارے میں غلط خیال کرنا۔ ناظرین کرام، دوسرے کے بارے میں غلط خیال کرنے سے پہلے اس کی پوری تحقیق کر لی جائے، پوری جانکاری لے لی جائے۔ اگر آپ اپنی طرف سے کسی دوسرے کے بارے میں غلط خیال کریں گے تو ناظرین کرام آپ کو شرمندہ بھی ہونا پڑ سکتا ہے کہ جیسا آپ خیال کر رہے ہیں ہو سکتا ہے حقیقت وہ نہ ہو۔ اسی کے تعلق سے ایک بڑا ہی ایمان افروز واقعہ میں آپ تک پہنچا رہا ہوں۔ درود پاک پڑھیں صلی اللہ علی النبی المی والہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ناظرین کرام، دریائے دجلہ کے کنارے ایک حبشی آدمی، کالے رنگ کا نوجوان، ایک عورت کو اپنی گودی میں بیٹھا کر کے بوتل میں سے کبھی تو خود پیتا ہے اور کبھی اس عورت کو پلاتا ہے۔ ہاتھ میں بوتل ہے، خود بھی پیتا ہے، عورت کو بھی پلاتا ہے۔ عورت اس کی گودی میں لیٹی ہوئی ہے۔ حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہ کا ادھر سے گزر ہوتا ہے۔ آپ نے دیکھا کہ یہ حبشی آدمی ہے، ایک عورت اس کی گودی میں لیٹی ہوئی ہے اور اس کے ہاتھ میں بوتل ہے۔ آپ نے خیال کیا کہ اس کے ہاتھ میں شراب کی بوتل ہے اور اس بوتل سے خود بھی پیتا ہے، اور جو اس کی معشوقہ، اس کی محبوبہ اس کی باہوں میں، اس کی گودی میں لیٹی ہوئی ہے، یہ اس کو بھی پلا رہا ہے۔ ایسے سمجھیے کہ آپ نے سوچا کہ یہ عیاش آدمی ہے، یہاں پر یہ عیش و عشرت کے ساتھ میں اپنے لمحات کو گزار رہا ہے۔ آپ نے اپنے دل میں یہ بات سوچی اور سوچا کہ اس سے اچھا تو میں ہی ہوں، میں کم سے کم اس گناہ سے دور تو ہوں۔ آپ ابھی اپنے دل میں یہ خیال کر ہی رہے تھے، سوچ ہی رہے تھے یہ تمام باتیں، دریائے دجلہ کے کنارے پر ایک کشتی آ کر کے لگی، اس میں 10 آدمی سوار تھے۔ اچانک سے ایک بھنور اٹھا، وہ کشتی اس میں پھنسی اور ڈوب گئی۔ 10 کے 10 آدمی بھی دریائے دجلہ کے پانی میں ڈوبنے لگے۔ یہ شخص جلدی سے اٹھا، دریائے دجلہ میں کودا اور ایک ایک کر کے سارے آدمیوں کو باہر نکالنے لگا۔ اس نے 9 آدمی دریائے دجلہ سے باہر نکال دیے۔ 9 آدمیوں کو نکالنے کے بعد میں اس نے حضرت حسن بصری کو مخاطب کر کے کہا، اے حضرت حسن بصری، میرے بارے میں جو آپ نے غلط خیال کیا ہے، جو آپ نے غلط سوچا ہے، تو سنو، یہ جو میرے ہاتھ میں بوتل ہے یہ شراب کی نہیں ہے، یہ دارو نہیں ہے، بلکہ یہ میرے ہاتھ میں پانی کی بوتل ہے، اور جو میری گودی میں عورت لیٹی ہوئی تھی وہ کوئی میری معشوقہ یا میری محبوبہ نہیں، بلکہ وہ میری اماں، میری والدہ محترمہ ہے، وہ میری ماں ہے۔ میں یہاں پر اپنی ماں کو لے کر کے آیا ہوں، اسی بوتل سے میں پانی خود بھی پیتا تھا اور اپنی ماں کو بھی پلاتا ہوں۔ حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہ نے جب اتنا سنا تو دل کی دنیا بدل گئی، حیرت کی انتہا نہ رہی، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، اس حبشی کے قدموں میں گر گئے اور اس سے معذرت چاہی کہ مجھے معاف کر دیجئے۔ حبشی نے معاف کر دیا۔ ناظرین کرام، واقعہ سنانا مقصد نہیں، آپ کے ذہن میں یہ نتیجہ اتارنا مقصد ہے کہ دوسرے کے بارے میں غلط خیال بالکل نہیں کرنا چاہیے جب تک کہ پوری بات کی تحقیق نہ ہو جائے۔ نہ تو ہم پوری بات جانتے ہیں، نہ حقیقت جانتے ہیں، نہ ہمیں پورا معاملہ معلوم ہوتا ہے۔ اپنی طرف سے نہ جانے کتنے وہم و گمان ہم دوسرے کے تعلق سے سوچنے لگتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن، کہ دوسرے کے بارے میں برا گمان نہیں کرنا چاہیے۔ بہت سارے گمان ایسے ہوتے ہیں جو گناہ ہوتے ہیں، آپ کو دیکھنے میں کچھ لگ رہا ہے، حقیقت کچھ اور ہوتی ہے۔ ایک بات یہ بھی پتہ چلتی ہے کہ اللہ والے دلوں کے راز سے بھی واقف ہو جاتے ہیں۔ ناظرین کرام، یہ تھا چھوٹا سا ایمان افروز واقعہ۔ اسی طرح کے اسلامی واقعات سننے کے لیے میرے چینل آپ نسیم اختر آفیشیل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ اگلے آنے والے ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ترنت آپ کے پاس پہنچے۔
اور آپ ایک ایمانی واقعہ سن کر کے اپنا ایمان تازہ کر لیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔